مرکاتہ تشریف فرما ہے، جو کہ عمید و محتمم ہے جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت کے، اور آپ حضرات اس بات سے بھی بخوبی واقف ہے کہ حضرت کے شانوں پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ لامحدود ہیں، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، آپ کی مشغولیات بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس لیے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد عاقب صاحب زیرہ مجدہو سے کہ حضرت تشریف لائے اور سامعین کو اپنے قیمتی کلمات سے محظوظ فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بتلاؤ، کچھ ایسی نصیحت کر جاؤ، کچھ ایسی باتیں بتلاؤ، کچھ ایسی نصیحت کر جاؤ، دل سویا ہوا پھر جاگ اٹھے، آنکھیں بھی پرنم کر جاؤ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان تداعی الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، وقال قائل ومن قلة نحن یا رسول اللہ، قال بل انتم کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ۔ فقال قائل وما الوهن یا رسول اللہ؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت دنیا کے حالات ان تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہیں جو تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں ان باتوں سے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جنہیں فرصت نہیں ہے ان کی تو الگ بات ہے، لیکن جو لوگ تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں اپنے ملک کے حالات سے بھی اور دنیا میں پیش آنے والے حالات سے، ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہے کہ اس وقت خاص طور پر ملت اسلامیہ یعنی دنیا بھر کے مسلمان باطل طاقتوں کے نشانے پر ہے۔ اپنے ملک کے حالات ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ کوئی کہے یا نہ کہے، لاکھ اس کی تردید کی جاتی رہے کہ ہم تو سب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے
تو پھر وہ یہ مثالیں دیتے ہیں کہ پردھان منتری آواس جو یوجنا ہے اس سے مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، چونکہ مل رہا ہے۔ شہروں میں بھی مسلمانوں کے مکان بن رہے ہیں، گاؤں میں یہ اسکیمیں آتی ہیں، اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آیوشمان کارڈ جو پردھان منتری کی یوجنا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے؟ ہاں مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے آیوشمان کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ راشن تقسیم ہوتا ہے تو سب کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے وہ پوچھتے ہیں، جواب ہاں میں دینا پڑتا ہے کہ ہاں مل رہا ہے۔ غرض وہ اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ کوئی بھید بھاؤ نہیں، یہاں سب کا وکاس ہو رہا ہے، سب کا ساتھ ہے، سب کا وکاس ہو رہا ہے۔ اس لیے ان دعووں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا مسئلہ صرف راشن یا آیوشمان کارڈ یا مکان نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان یہ ہماری زندگی کی ضرورت ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کی ضرورت ہے۔ کسی کا بھی کام بغیر روٹی کے نہیں چلتا، کسی کا بھی کام بغیر مکان کے نہیں چلتا، کسی کا کام بھی بغیر کپڑے کے نہیں چلتا، مگر یہ ہماری زندگی کے مقصد نہیں ہے۔ ضرورت اور مقصد میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو یہ گاڑی میں بیٹھنا آپ کا مقصد نہیں ہے، یہ تو آپ کی ضرورت ہے۔ مقصد تو آپ کو اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ایسے ہی یہ روٹی کپڑا مکان بال بچے یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری اور آپ کی ضرورتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو کھانے کے لیے پیدا کیا یا کپڑے پہننے کے لیے پیدا کیا یا مکان بنانے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ روزی تو ہم دیں گے، البتہ ان کو کام وہ کرنا ہے جس کے لیے ہم نے ان کو دنیا میں بھیجا۔ تو یہ ضرورتیں یقیناً حکومت کی طرف سے پوری ہو رہی ہیں اور سب کو مل رہی ہیں۔ ممکن ہے کہیں بھید بھاؤ بھی ہوتا ہو۔ تو بہت ساری سرکاری یوجنائیں ہیں جس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، مگر جو اصل چیز ہے وہ دیکھنے کی یہ کہ کیا وہ ہمیں اس ملک میں مسلمان بھی دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ آپ کو راشن دے رہے ہیں اور ڈبل ڈبل بھی راشن دیا ہے، لاک ڈاؤن میں ملا ہے۔ تو راشن ملنا اور دوسری یوجناؤں سے فائدہ ملنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس ملک میں مسلمان اپنے دین و مذہب پر آزادی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ عمل کرے، یہ دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس پوری امت کے لیے آقا مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، آپ نے
اس کا اظہار بھی فرمایا ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ ساری زمین اللہ نے میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بنائی۔ اگر آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہیں، پانی کے استعمال نہیں کر سکتے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ نے زمین کو طہور بنا دیا۔ آپ زمین پر ہاتھ رکھیں، تیمم کر لیں، چہرے پر پھیر لیں، زمین پر ہاتھ رکھیں، دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں، اب آپ پاک ہو گئے۔ یہ تو زمین کا طہور ہونا ہے، اور پھر زمین پاک ہو، اس پر بظاہر کوئی ناپاکی گندگی نہ پڑی ہوئی ہو، اس پر آپ نماز پڑھ لیں، یہ زمین کا مسجد ہونا ہے۔ ضرورتاً اچھی بات تو یہی ہے کہ نماز مسجدوں میں پڑھی جائے، ثواب مسجد کا زیادہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن چونکہ ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا، آدمی کھیت میں ہے اور وہاں کہاں سے جماعت کرے، سفر میں ہے تو وہ مسجد کہاں تلاش کرے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھو، پانی نہ ملے تو اس طریقے سے پاکی حاصل کرو، لیکن نماز پڑھو۔ اور لمبے زمانے سے اس ملک میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، آزادی حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر زبردستی نماز پڑھنا جائز نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب نہیں ملے گا، کسی کی زمین پر زبردستی مسجد بنانا جائز نہیں ہے، کسی کو تکلیف دے کر عبادت کرنا جائز نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ زبردستی ہم سڑکوں پہ نماز پڑھیں گے اور راستے بند کر دیں گے، کسی کو تکلیف ہو نہ ہو ہمیں اس کا کوئی خیال نہیں، ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا، ہمارا دین یہ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں کسی گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، چاہے وہ زمین آپ کی اپنی ہے یا کسی دوسرے کی ہے یا سرکاری ہے، تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک جگہ نماز پڑھنے سے وہ جگہ مسجد نہیں بن جائے گی۔ ان لوگوں کو ڈر یہی ہے کہ اگر مسلمان کہیں نماز پڑھنا شروع کر دیں بس پھر یہ اس کو مسجد بنا لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بھی سفر کرتے کرتے قریب 40-42 سال ہو گئے، لمبے لمبے سفر بھی کیے ہیں ملک کے، اور کبھی بھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ٹرینوں میں نماز پڑھی ہے، راستہ چھوڑ کر پڑھی ہے۔ کہیں کہیں ہمارے بھائی بھی غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، کہ انہوں نے ٹرینوں میں نماز ایسے پڑھی ہے کہ راستے بند کر کے کھڑے ہو گئے، یہ غلو ہے۔ اب بیچنے والے چلتے رہتے ہیں، ان کو روک دیا، 2 آدمی جو کھڑے ہو گئے کوئی گزر نہیں سکتا، اسٹیشن آ گیا، گزرنا ہے اترنا ہے تو کھڑے ہو گئے، یہ تو غلو ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ راستہ بند کرنے کی تو گنجائش ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ہمیں تو راستے کی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ چیزیں ہم سے ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں سے ہوئی ہیں، غلو ہوا ہے، جماعت کرنی ہے جی، ہر صورت میں جماعت کرنی ہے جی، چاہے راستہ بند ہو یا کچھ بھی ہو، ایسا تو نہیں چاہیے۔ لیکن اگر راستہ بھی ہے، پلیٹ فارم پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، راستہ آگے پیچھے کو گزرنے کا ہے، ستھرا آپ نے رکھ لیا ہے، نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں برسوں سے، لیکن اب یہ کہ اب نماز نہیں پڑھ سکتے، عام جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لکھنؤ میں مال کھلا لولو، کسی کا اپنا ذاتی مال ہے، کسی سرکاری ملکیت نہیں ہے، اب وہاں کچھ لوگوں نے نیت باندھ لی، اسی پر مقدمہ قائم ہو گیا، ہم یہاں جی کیرتن کریں گے، ہم یہاں یہ کریں گے، ہم یہاں یہ کریں گے۔ تو منشا یہ ہے کہ مسلمان اس ملک میں آزادی کے ساتھ اپنے دین و مذہب پر عمل نہ کر سکے، اس لیے قانون پہ قانون، رکاوٹوں پہ رکاوٹیں۔ آپ اپنی جگہ میں مسجد بنانا چاہتے ہیں،
پڑوس میں کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اس نے اعتراض کر دیا، رکاوٹ کھڑی ہو گئی، اسے کیا حق ہے رکاوٹ کھڑی کرنے کا؟ بے زمین ہماری اپنی ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن بس ایک آدمی نے اعتراض کھڑا کر دیا، نہیں بنا سکتے آپ مسجد۔ جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ مسلمان دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اتنا دباؤ میں آ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ بھئی مسلمان ہونا ہی غلط ہے۔ اور یہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اب تک تو سنتے آ رہے ہیں کامن سول کوڈ، بہت دنوں سے نعرہ تھا یہ، بہت دنوں سے نعرہ تھا یہ۔ اتراکھنڈ کی حکومت نے اس پر نافذ کر دیا۔ اب آپ کچھ احکام ہیں شرعی، ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا اور تال میل نہیں آ رہا ہے، مزاج نہیں مل رہا ہے، ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، شریعت نے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ یہاں بھی غلو ہم سے ہوا، یہاں بھی ہم سے غلو ہوا، ہمارے بچوں سے، ہمارے نوجوانوں سے غلو۔ غلو کا مطلب زیادتی ہوئی، حد سے بڑھنا ہوا۔ علیحدگی کی شکل یہ بھی ہے کہ بھئی ہم آپس میں راضی کہ بھئی ہمارا آگے تال میل نہیں بن رہا ہے، اس لیے ہمارے راستے دونوں کے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، گنجائش ہے، شریعت نے گنجائش دی ہے اس لیے ایک طلاق دے دو، عدت پوری ہو جائے، معاملہ ختم۔ مگر ہمارے لوگوں سے یہاں بھی غلو ہوا، زیادتی ہوئی کہ 3 طلاق سے پہلے ہمارے بچوں کی طلاقیں ہی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں، پھر 2 دن کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ نشہ اترتا ہے، اور پھر وہ فتووں کی تلاش میں پھرتے ہیں، اور یوں نہیں ہوا، یوں ہوا، یوں نہیں کہا، یوں کہا، ایسا نہیں کہا، ویسا کہا۔ تو اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ چلو اگر واپسی کے دونوں راضی ہیں، اب تو اس کا نام لینا بھی جرم ہو گیا، وہ نہیں کر سکتے۔ وراثت میں شریعت نے حصہ دیا ہے بیٹے بیٹی کو، ان کی ضرورتوں کو دیکھ کر، ان کی ضرورتوں کو دیکھ کر، کہ بیٹے کے ذمہ گھر کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، بیٹی کے ذمہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز لاگو ہوتی۔ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو سارا خرچ باپ اٹھا رہا ہے، شادی اس کی باپ کر رہا ہے، نکاح اس کا باپ کر رہا ہے، بیمار ہو تو علاج باپ کر رہا ہے۔ کسی کی بیوی بن گئی، شوہر کے ذمہ شریعت نے سارے خرچے رکھے ہیں، کپڑا بھی اس کو پہنانا ہے، مکان بھی اس کو دینا ہے، کھانا بھی اس کو کھلانا ہے۔ تو شریعت نے دونوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھا کہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اس کو عورت کے مقابلے میں، لڑکی کے مقابلے میں ڈبل حصہ دے دیا۔ کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی کا خرچ کم ہے اس کا حصہ بھی کم ہو گیا، ایک آدمی کا خرچ زیادہ ہے اس کا حصہ زیادہ ہو گیا، اس میں کیا برائی کی بات؟ کس نے کہا عورت کو کہ وہ اپنے بچوں کو کما کے کھلائے؟ شوہر ہے تو شوہر کما کے کھلائے۔ کس نے کہا کہ عورت مکان بنائے گی؟ شوہر ہے مکان بنائے گا۔ سارے ذمہ داریاں تو مرد کی ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ہی نہیں۔ لیکن یہ نہیں، اسلام میں ظلم ہو رہا ہے، اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے لڑکے کو لڑکی کو برابر حصہ ملے گا۔ فطرت کو سمجھا ہی نہیں،
اسلام تو فطری دین ہے، بنانے والا انسانوں کا اللہ ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اس لیے اس سے بھی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ مگر نہیں ہو سکتا، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کہتے کچھ مرد و عورتوں میں فرق کیا جا رہا ہے، ان کے یہاں تو عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ نے مذہب اسلام میں عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی چیز نہیں، چونکہ کمزور ہے۔ اب ہماری عورتیں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی انہیں کوئی کمزور کہے، حالانکہ کمزور ہے۔ تو عورت چونکہ کمزور ہے، اس لیے اللہ نے ان کے اوپر ذمہ داریاں نہیں ڈالی۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد گھر کے حاکم ہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، جو ذمہ داری پوری کرے گا وہ حاکم تو ہوگا ہی۔ اب دنیا نے اس عورت کو گھر کی محفوظ جگہ سے نکال کر اس کو چارہ بنا دیا، ہر چیز کو اس کے ذریعے سے بیچ رہے ہیں۔ کوئی بھی مصنوع، کوئی بھی بنی ہوئی چیز ہو، اس کو بیچنے کے لیے اس کے اوپر عورتوں کی تصویریں ہوں، ان کے ذریعے سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے، مارکیٹ کو ان کے ذریعے سے مضبوط کیا جا رہا ہے، دکانوں میں ان کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ان کی وجہ سے گراہک زیادہ آئیں گے۔ تو شریعت نے تو ان کو آزاد رکھا تھا ذمہ داریوں سے، اور ان لوگوں نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی، دنیا نے ذمہ داری ڈالی، اس کو کمانے والا بنا دیا۔ نوکریاں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو زیادہ مل رہی ہیں، حالانکہ ضرورت مردوں کی تھی۔ مرد بے روزگار، نوجوان بے روزگار، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس کچھ کرنے کی صلاحیت تھی، ان کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں تھی، بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت، ابھی بات ہو رہی تھی بچوں کی تربیت کی، کہ ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے، وہ جبھی تو تربیت کرے گی جب بچوں کو وقت دے گی۔ جب ایک ماں دن بھر دفتر میں ڈیوٹی کرے گی، کام کرے گی، بچوں سے دور رہے گی، بچے آیاؤں کے ذریعے سے پلیں گے، نوکرانیوں کے ذریعے سے پلیں گے، نوکرانی کو کیا مطلب ہے کسی کے بچے کی تربیت کرنے کی؟ تو غرض یہ کہ میرے بھائی اور بزرگوں، اس ملک میں آپ کو دیندار مسلمان دیکھا جانا کہیں سے کہیں تک بھی گوارا نہیں۔ قرآن شریف میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے وہاں یہودی رہتے تھے، ان کے ساتھ میں تعلقات بڑھائے تاکہ یہ لوگ نزدیک آ جائیں، اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مصلحتاً کچھ دنوں کے لیے قبلہ بھی بیت المقدس کو بنا دیا، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی 16-17 مہینے۔ جب حقیقی قبلہ متعین کر دیا گیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، عیسائیوں نے اعتراض کیا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی، عیسائی، یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین پر عمل کرنا شروع نہیں کرتے۔ یہ کیفیتیاں ہیں، یہ کیفیتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ سے راضی ہونے کی نہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان مسلمان رہے لیکن نمازی نہ ہو، مسلمان مسلمان رہے روزے دار نہ ہو، مسلمان مسلمان رہے زکوٰۃ نہ دے، مسلمان مسلمان رہے داڑھی نہ رکھے، مسلمان مسلمان رہے ٹوپی نہ اوڑھے، مسلمان مسلمان رہے نیچے کرتا نہ پہنے، یہ اونچے پائجامے نہ پہنے۔
یہ ایسے ہم میں گھل مل جائے کہ ان کی پہچان ہی باقی نہ رہے، اور جب کسی چیز کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا دین، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں لیکن اپنی شناخت، اپنی پہچان کے ساتھ باقی رہیں۔ میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک چیز پکائی جاتی ہے جس کا بہت رواج ہے، ہر گھر میں بنتی ہے، صبح شام ایک ہی مرتبہ ہم اس کو پیتے ہیں، جسے چائے کہتے ہیں، چائے کہتے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ چائے میں سب سے مضبوط چیز کون سی ہے، سب سے مضبوط چیز کون سی ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چائے میں چار چیزیں ہوتی ہیں، چائے کی پتی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، عام طور سے ان چار چیزوں سے مل کے چائے بنتی ہے۔ تو سب سے مضبوط چیز کون سی ہے ان میں؟ کوئی بتائے گا؟ جی؟ چائے کی پتی سب سے مضبوط ہے، اس نے سب کو اپنے اندر لیا، اس کا نام ہی چائے ہو گیا۔ اسے کوئی دودھ نہیں کہتا، اسے کوئی میٹھا نہیں کہتا، اسے کوئی پانی نہیں کہتا، چائے۔ تو جس طریقے سے چائے میں ساری چیزیں مدغم ہو گئی کہ اب نہ پانی کی کوئی پہچان، نہ دودھ کی کوئی پہچان، نہ میٹھے کی کوئی پہچان، بس چائے۔ میرے بھائیو، اگر اس طریقے سے ہم دوسروں میں مدغم ہو جائیں گے، ہماری کوئی شناخت ہی نہیں رہے گی، تو آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر جگہ اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے، اپنی شناخت پہچان کو باقی رکھنا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنی پہچان اور شناخت کو کھوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے سامنے کوئی کسی کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ اصل پہچان ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی پہچان، یہ ہماری سب سے بڑی شناخت ہے، اور یہ جب ہی ہوگا جب ہم اپنے دین اور مذہب کو مضبوطی کے ساتھ، غیروں کا لباس ہم نے اختیار کر لیا، غیروں کا کھانے پینے کا طریقہ اختیار کر لیا، ہر چیز ہمارے پاس غیروں کی۔ کسی شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے، یہ اسے استعمال نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کے سر کے اوپر ٹوکری رکھی ہوئی اور اس میں روٹی ہوئی اور اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اب وہ اتنی تکلیف نہیں کرتا کہ ہاتھ کو یہاں سے اٹھا کے یوں نکال لے، بس یوں کرتا ہے، ایک روٹی ایک روٹی ایک روٹی۔ تو اسے بیوقوف کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جس کے پاس روٹیوں کا ٹوکرا موجود ہے، بس اس کو یہ ہاتھ بجائے یوں پھیلانے کے یوں کرنا تھا، وہاں سے روٹی اٹھانی تھی، وہاں سے نہیں اٹھا رہا ہے۔ آپ کے پاس زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ موجود، سب سے بہتر طریقہ موجود، مگر ہم مسلمان ہیں کہ دوسروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ تو پہچان پہلے ہم نے مٹائی، جب لوگوں کو لگا کہ ان کی پہچان مٹانا آسان ہے، انہوں نے کہا چلو اس کام میں ہم بھی شریک۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے بات لمبی نہیں کرنی چونکہ جلسہ بھی آپ کا بھی باقی ہے، مجھے بھی ایک جگہ اور جانا ہے، بات تو لمبی عرض کرنی تھی حدیث، لیکن ساری گفتگو اسی میں رہ گئی کہ ہم مسلمانوں کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ساری دنیا آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے، اور جس طریقے سے کھانے پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ، جب دعوت ہوتی ہے کہیں کھانا دسترخوان پہ سجایا جاتا ہے اور آپ آتے ہیں، آئیے بھائی آپ بھی آئیے، آئیے آپ بھی آئیے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے، سب مل کے اس کو نمٹائیں۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل طاقتیں
ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہیں، یہودی عیسائیوں کو، عیسائی یہودیوں کو، بودھوں کو، جہاں جس کی طاقت، جہاں جس کی طاقت۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ نے اسلام کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ لچک اسلام میں دی ہے کہ جب سے یہ دنیا میں آیا ہے لاکھ اس کے اوپر حملے کیے گئے۔ مسلمان یقیناً کمزور ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ چیز دنیا سے مٹنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کا احساس کریں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان نہ کسی لالچ میں آتا ہے، حقیقت میں جو مسلمان ہوتا ہے نہ کسی کے خوف میں آتا ہے، نہ یہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ یہ کسی کے لالچ میں آتا ہے۔ اس کے قدموں میں اگر سونا ڈال دیا جائے تب یہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، اس کے گردن پہ تلوار رکھ دی جائے تب یہ اپنے دین سے نہیں پھرتا، جو حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم جیسے کمزور مسلمان ہیں کہ 10-10 روپے اور 20-20 روپے کی وجہ سے اپنے ایمان کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ الیکشن کے موقع پر ہوتا ہے، بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے، بسم اللہ یہاں سے ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کا ووٹ خرید لیتا ہے، کوئی آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو پکوڑی کھلائی، آپ کو حلوہ کھلایا، آپ کو چائے پلائی، اور بس ہم مسلمان جو ہیں اسی چاٹ پکوڑی میں ہی سب کچھ اپنا ضائع کریں۔ سب سے سستا اگر اس ملک میں اگر کوئی ہے تو مسلمان۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اپنے دین کو سمجھیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی شکل یہ ہوگی کہ دین کو سیکھیں، اور سیکھنے کی شکل یہ کہ ان مدرسوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر بچے کو دین سکھانے کی کوشش کریں۔ آپ کے بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو پڑھانا چاہیے، اپنا روپیہ پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں۔ آج کل ایگزام آ رہے ہیں بچوں کے، ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ محنت کریں اور پھر اپنے دم پر آگے بڑھیں۔ اگر آپ مضبوط ہیں، آپ محنتی ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے تو کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس لیے بچوں کو پڑھنا چاہیے، والدین کو بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور دینی اور مذہبی تعلیم ہے اس سے کوئی مسلمان بچہ بچی محروم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسی وقت کا جب ہمارے یہ مدارس مضبوط ہوں گے۔ جلسہ ہو رہا ہے اسی منشا، اسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے کہ مدرسہ معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مضبوط ہو، مدرسے کی ضرورتیں پوری ہوں، تاکہ یہاں اچھے پڑھنے والے، اچھے پڑھانے والے، ان کا انتظام کیا جا سکے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسے کا خوب تعاون فرمائیں، اس مدرسے کو اللہ ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سامعین محترم، استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب زیر مجدہ انتہائی قیمتی کلمات کہہ کر کے اور اپنی نصائح غالیہ سے ہم سبوں کو مستفیض فرما کر کے ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ حضرت کی زبان مقدسہ سے نکلے ہوئے کلمات، آپ کے فرمودات، آپ نے جو کچھ ہمارے درمیان میں کہا ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبھی حضرات عمل کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، کسی شاعر نے یوں کہا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو پھر برسات سے کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بارکیف ہمارے وہ مہمانان محترم جو دور دراز سے چل کر کے تشریف لائے ہیں،